بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین لائٹ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ جی توجہ دیں، کل کی آیت میں ایک دو الفاظ کے شاید ترکیب باقی رہ گئی تھی۔ یہاں سے ہے نا الحق بالرفع، اس میں ہے ہنالک الولایۃ للہ الحق اور للہ الحق، دونوں طریقے سے کیا قرأتیں آئی ہیں، پیچھے بات گزری ہوں گی، اسی کے بارے میں یہاں بتانے جا رہے ہیں۔ الحق بالرفع، حق کس کے ساتھ میں؟ رفع کے ساتھ میں۔ کن کی قرأت ہے؟ ابو عمرو بصری اور علی کسائی۔ جب اس کو رفع کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر اس کا تعلق ترکیب میں یہ اعتبار سے کیا ہونا چاہیے، اس کو آگے بیان کریں گے۔ صفتاً لی یا صفتن بھی پڑھ سکتے ہو، لی ولایا، ولایا ولایا اوپر موجود ہے، یہ ولایا کی کیا ہے؟ صفت بنا دیں گے رفع کے ساتھ، یعنی سچی ولایت کیا ہے اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے، جب آپ ولایت کی صفت بنائیں گے تو اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ولایت مؤنث ہے، حق کو پھر یہ مذکر کی کیفیت دکھ رہی ہے، کیونکہ یہ حق کیا ہے؟ مصدر ہے، وَيَحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ، وہاں سے آیا ہے، مصدر ہے تو مصدر میں یہ باتیں چل سکتی ہیں، اور اسی کی ایک تائید آگے چل کر کے آنے والی ہے کہ مصدر اگر ہو جائے تو اس میں بھی تذکیر و تانیث کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کہاں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، آگے ترکیب آ رہی۔ ولایت بھی مصدر ہے، نو ڈاؤٹ، ولی علی دونوں مصدر ہو گئے تو کام ہی ختم۔ چلیں، یا پھر یہ کہ یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، رفع کے ساتھ پڑھیں گے تو کیا ہوگا، اور جر کے ساتھ پڑھیں گے تو آگے نیچے بات آ گیا، اس کو ساتھ میں بیان کر دینا چاہیے تھا۔ بالرفع صفتاً یا صفتن لولایا اور بالجر صفت للہ، نیچے بات آ گیا رہی، تو رفع کے ساتھ پڑھیں گے تو کیا ہے؟ ولایت کی صفت ہے، جر کے ساتھ پڑھیں گے تو عبادت تعالیٰ کی صفت ہے۔ صفت ہے کون سی ہو گئی ہے؟ صفت کی کئی صورتیں آپ میں بلاغت میں پڑھ چکے ہیں، مطلق و مقید کے بیان میں صفت مادحہ کے قبل جائیں، کاشفہ تو نہیں، کیوں بھائی اللہ رب العزت کی ذات کس سے چھپی رہے؟ تم کیا ہو اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جس نے رب تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ کر لیا پھر اس سے اور کون سی چیز چھپ سکتی ہے؟ اور کوئی غیب کیا ممکن ہے کچھ؟ چلیں، کہہ رہے ہیں یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، تو آپ یہ مبتدا محذوف یا تو کیا نکالیں گے، آپ اوپر جو آیت آئی ہے ولایا نکالیں گے، ضمیر تو مطلب مبتدا محذوف جو نکالیں گے وہ ضمیر نکلے گی، وہ ضمیر کے مرجع کے اعتبار سے کلام ہے، دو صفت ترکیب آئی ہے، رفع پڑھیں گے تو ولایا کی صفت ہے، ضمیر کیا نکالیں گے؟ ہیا، اور اگر جر پڑھیں گے تو کس کی صفت ہے؟ للہ، تو اس کی ضمیر کیا نکلے گی؟ ہوا، اتنے۔ چلو، اے ہی الحق ہوتی ہے، کس کی طرف اشارہ ہے ضمیر نکال کر کے؟ یہ ولایا کیا ہے، اس کا مرجع ہے، اس کی طرف اشارہ کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ او ہوا الحق ہو تو یہ ہوا کیوں نکال رہے ہیں؟ یہ اس صورت میں نکالیں گے جب کیا پڑھیں گے آپ؟ جر پڑھیں گے، تو یہ کس کی کنڈیشن ہو جائے گی؟ الولایا جو ہے نا، جسے پیچھے آئے دو لفظ الولایا للہ، ٹھیک ہے۔ اب حق کو کیا بنائیں گے؟ یا تو ان دونوں سے متعلق مانیں گے، رفع پڑھیں گے، جر پڑھیں گے، تو یہ جب یہ نکال رہے ہیں ضمیر ہیا نکال رہے ہیں تو اس کا کیا مان رہے ہیں کہ اس ضمیر کا مرجع کون ہے؟ ولایا ہے، ہیا نکالیں گے تو، اور اگر ہوا نکالیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اشارہ ہے۔ غیرہما بالجر صفت للہ، بعض لوگوں نے اس کو کیا جر کے ساتھ پڑھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت مان کر، یا صفتاً للہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس صورت میں کیا ہوگا؟ اللہ کی صفت، یہ کلمہ واقع ہوگا۔ اب لفظ عقبہ پہ قرات بیان کریں گے، ہے نا، عقبہ خیرون ثوابا و خیرون عقبہ، بسکون القاف، عاصم و حمزہ، امام عاصم کیا ہونا ہے بھائی؟ کوفی، امام حفص قرات امام عاصم کی پڑھتے ہیں بروایت حفص، یہ ان کی قرات پڑھتے ہیں، کیا ہے بھائی؟ جو لکھا ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں عقبہ، الحمدللہ۔ امام حمزہ کی ہے، حمزہ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کوفی، بولتے رہا کریں جہاں نام آئے، وہ بضمہما غیرہما، اور ان دونوں کے ضمے کے ساتھ عقوبہ، کن کی قرات ہے؟
ان کے علاوہ کے دیگر لوگوں کی قرأت ہے۔ ایک قرأت ہے عقبہ، جیسے لکھا ہوا ویسی ہے لیکن تھوڑا سا لکھت میں الگ چینجنگ ہے۔ عقبہ تو ویسے پڑھا جائے گا، الف کے ساتھ میں ہو یا پھر الف مقصورہ کے ساتھ میں ہو، لیکن عقبن جو ہے تو اس میں وقف کریں گے تو وقف بالابدال ہوگا، اور اس میں کیا ہو جائے گا عقبہ والے کنڈیشن میں جب الف مقصورہ تو یہ وقف بتاؤ اصل ہوگا، جو اصل میں کنڈیشن ہے ویسی ہے وہ عقبہ، حالت وصلی میں بھی وہی اور حالت وقف میں بھی وہی، تو وہ کیا وقف بالاصل کہلائے گا، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہے۔ تو وقف کے اعتبار سے یہ چینجنگ تھوڑی سی دکھ رہی ہے آپ کو۔ علم قرأت کی بھی کچھ بات آ گئی، تجوید کی بات آ گئی۔ تو شاذ قرأت میں عقبہ ہے، پڑھنے میں کچھ مسئلہ نہیں ہوگا، ویسے ہی پڑھا جائے گا، لیکن اعتبار میں کیا ہے عقبن تھا وقف بالابدال ہوگا، دو زبر کو الف سے چینج کر دیں گے آپ۔ یہ جو الف مقصورہ ہے فولا کے وزن پر، تو یہ اپنے حالت پہ باقی رہے گا وقف بالاصل۔ چلے وکلھا بمعنی العاقبہ، جو ابھی کچھ پڑھیں بیٹا سب کے معنی کیا ہے، انجام کار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ چلو آگے، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، اور انہیں دنیوی زندگی کی مثال بیان کریں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا تو پھر پانی کے سبب سے زمین کے پودے کیا ہو گئے بھائی، گھنے ہو گئے، اختلاط مل گئے ایک دوسرے سے۔ اچھا، فَأَصْبَحَ هَشِيمًا، پھر کیا ہو گئے وہ خشک ریزہ ریزہ ہو گئے۔ تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، جسے ہوا اڑاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر کیا ہے قادر ہے۔ چلو یہاں پہ توجہ دو، اس میں بلاغت وغیرہ اس کی سیرت آنے والی، توجہ دیجیے اب۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ، اس سے پہلے ایک کہاوت انہوں نے کیا بیان کی تھی، پیچھے آپ پڑھ چکے آپ، اس کا مقصد کیا ہے، ایک دوسری کہاوت بیان کرنے جا رہے ہیں۔ پھر کیا آیا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ، پیچھے کیا بات آئی، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ ہے، تو اسی حالت کو ایک الگ کنڈیشن، ایک الگ صورت مثال کے ذریعے سے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اپنے ناز و نعم میں فخر کر رہے ہیں، تو ان کو ایک الگ انداز سے سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو دنیاوی زندگی کی مثال کیا ہے، تو دنیاوی ساز و سامان پر فخر و مباحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو مثالوں سے سمجھانے کی صورت ہے یہاں پہ کی جا رہی۔ اس کی پوری توضیح حاشیے میں موجود ہے، دیکھیں ذرا سا کیا لکھا ہے، پڑھیے عبارت پڑھے تو کوئی، جلدی پڑھیے، جلدی جلدی پڑھیں جلدی۔ مفتخرین باموالہم وانصارہم علی فقراء المسلمین ثم ذکر المثل فقال کماء، چلو ٹھیک ہے، یہ ایک دوسری مثال سے کیا کر رہے ہیں، بات کو مستحکم کر رہے ہیں، ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کی گئی، اگر اس سے بھی سمجھ میں بات نہیں آئے تو ایک اور لے لو بھائی، مقام توضیح میں اور وضاحت کی طرف جا رہے ہیں۔ چلو دیکھو بیٹے توجہ دیجیے گا، آپ یہاں پہ خاص توجہ دیں، وَاضْرِبْ لَهُمْ، یہ تو سمجھ میں آئے گا تناسب آیت، آگے انہوں نے کیا پیش کی ہے، اَيْ هِيَ كَمَاءٍ أَنزَلْنَا، ہِیَ نکال کر کے انہوں نے کیا بتایا کہ کس کی یہ مثال بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اوپر دو کلمات ہے بیٹے، مثل ایک مضاف ہے، الحیات الدنیا، یہ ٹھیک ہے، تو یہ کہا گیا نا کمائن اس پانی کی طرح ہے، تو کون سی چیز پانی کی طرح ہے، مثل پانی کی طرح ہے یا پھر یہ دنیاوی زندگی ہے، اسی کو بتایا کہ اے ہیا کمائن انزلنا، لیکن حاشیے کے اندر دونوں طرح کی بات موجود ہے، لکھا ہے کہ مبتدا مقدر نکالیں گے یعنی ہیا الحیات الدنیا، او ہوا یعنی مثل، کہ جو مثل ہم بیان کر رہے ہیں یہ ایسے ہی مثل، ایسے کیا ہے جیسے آسمان سے ہم نے کیا پانی نظر، دونوں ہم نکال سکتے ہیں لیکن راجع وہی ہے، ہیا انہوں نے نکال کر کے دکھایا ہے۔ اچھا تشبیہ کے اعتبار سے توجہ دیں آپ، اس میں کیا ہے تشبیہ تمثیلیات، کس کا فون آ رہا ہے کیا، اس میں کیا مثال ہے بھائی، تشبیہ تمثیل، جس میں کیا ہو جائے وجہ شیب وغیرہ متعدد چیزوں سے کیا ہو منقل۔ اچھا ایک تو ہو گئی تشبیہ کی بات، ساتھ ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جہاں آپ نے تشبیہ کا بیان پڑھا علم بیان کے اندر، اس کے اراکین تشبیہ پڑھے ہیں، ارکان تشبیہ کیا کیا ہیں، طرفین کے اعتبار سے بتائیے،
مشبہ مشبہ بھی کے اعتبار سے الگ الگ تقسیم کاری کی گئی ہے. اراکین تو چارے ہو گئے، لیکن دونوں طرفین مشبہ مشبہ بھی کے اعتبار سے الگ صورت ہوتی ہے. تشبیہ جمع ہے، تسویہ ہے، ملفوف ہے، مفروق ہے، سب نہیں پتہ ہے. اس میں اس سے پہلے یہ بات بھی آپ نے پڑھی ہوگی، تشبیہ مفرد بالمفرد، تشبیہ مرکب بالمرکب. آپ اس کے بعد اختلاف صورت لے لو، مرکب مفرد مفرد مرکب، 4 صورت نکل کے آتی ہے. یعنی مشبہ بھی چند چیزوں سے مرکب ہو، مشبہ بھی کیا ہو، چند چیز سے مرکب ہو، تو کیا کریں گے؟ تشبیہ مرکب کہا جائے گا. یہاں پہ وہی صورت ہے. تشبیہ کیا ہے؟ تشبیہ مرکب بالمرکب ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک بات اور، اس میں معنوی اور حصی اعتبار سے بھی تقسیم کاری کی جاتی ہے. مشبہ کیا ہو، عقلی ہو، آپ پڑھ چکے. یہاں پہ کیا دنیاوی زندگی، یہ کیا ہے؟ یہ چیز کو کیسے بتائیں آپ؟ دنیاوی زندگی ایک پانی سے ایک حصی چیز سے بتا رہے ہیں. دنیاوی زندگی تو ہر ایک کی اپنی الگ لوگی، کیسے دکھایا جائے گا اس کو ایک مطلب معنوی درجے میں رکھ کر کے حصی چیز کے ذریعے سے کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو تشبیہ کے اغراض و مقاصد کیا ہوتے ہیں، ان میں بات توجہ کر لیں. سامع کو سمجھانا بھی مقصود ہوتا ہے، واضح کرنا مقصود ہوتا ہے. ان سارے چیزوں کو ہم جاری کر سکتے ہیں تشبیہ کے تعلق سے جو بھی صورت آپ کی نظر آتی ہے. تشبیہ کا اراکین دیکھ لیں، اقسام دیکھ لیں، اغراض دیکھ لیں، اور کیا بچا؟ جتنے بھی کنڈیشن آپ پڑھیں نا، دھیرے دھیرے سب کو ایک ایک کر کے ہم نکال سکتے ہو. تشبیہ کے اقسام میں جائیں گے تو کیا نکلتی ہے؟ طرفین کے علاوہ مجمل ہے، مفصل ہے، بلیغ ہے. کیا ہے یہاں پہ؟ کیا ہے بھائی؟ تشبیہ ہے. مؤکد ہے. کیا ہے یہاں پہ؟ تشبیہ ہے. مرسل ہے، کہا دیا ہوا ہے. اس کے بعد پھر کیا وجہ سے موجود نہیں ہے تو کیا ہو جائے گا؟ مجمل ہو جائے گا. ایسے ہی آپ نکالتے چلیں گے تو دھیرے دھیرے کیا ہو جائیں گے؟ سب صورتیں نکل کے آ جائیں گی. محنت نہیں کر رہی کیا عمران بھائی؟ چلوں آگے. اور کوئی بچا تو نہیں؟ اچھا، آپ نے اس میں پڑھا تھا بلاغت کے اندر تخصیص بعد تعمیم. جی پڑھے ہو؟ تخصیص بعد تعمیم، پہلے عام کو ذکر کر دیا، اس کے بعد خاص کو ذکر کیا. اس کی کیوں؟ اس کے اہتمام کو برتنے کے لیے. یہ تو پڑھے ہو؟ ایک مرتبہ عام لوگوں کے ساتھ اس کا تذکرہ ہو جاتا ہے ضمناً، اس کے بعد ایک مرتبہ کیا صراحت ذکر کرتے ہیں تاکہ اس کی اہمیت کو بتائیں. اس کا استعمال انہوں نے آج کیا ہے. کہا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اور اس میں منطق کا بھی ایک استعمال ہے. آج انشاءاللہ منطق بھی بولیں گے. چلو سب آیا جدھر آیا سب کھچڑی پکتے رہو، جاؤ تم سمجھتے رہو گے. فاختلط بھی نبات، توجہ بیٹے، اختلاط کا صلہ بھی بات ہے. ٹھیک ہے. اور کبھی کبھار صلہ نہیں لیں گے تو بعض سببیت کے معنی میں استعمال کریں گے. دونوں کی طرف اشارہ کرنے جا رہا ہے. تو جو سمجھ میں آیا، ایک ہے بعض صلہ والا جو فعل کا صلہ ہوتا ہے، اور ایک دوسرا ہوتا ہے جو کیا ہوتا ہے سببیہ علت کچھ اور معنی میں استعمال کرتے ہیں. دونوں کی طرف اشارہ کرنے جا رہے ہیں. دیکھو توجہ. کیا کہا ہے انہوں نے؟ فاختلط به نبات الارض، ترجمہ تو ہو چکا ہے. فلتفا کسے آیا ہے؟ لفاف سے آیا ہے. لف و نشمرت لپیٹنا اسے. فلتف بسبب ہی، اشارہ کیا کر رہے ہیں؟ بعض میں سببیت کے علاوہ فلتقط بھی، تو اس کے سبب سے کیا ہو گئے؟ وہ گل مل گئے. ٹھیک ہے، گھنے ہو گئے. وتکاسبا، خدا گیا مل گئے. وتکاسبا، اور دبیز ہو گئے، موٹے ہو گئے. حتی خالط بعضہ بعضا، یا کہ بعض سے کیا ہو گئے؟ مل گئے، چمٹ گئے، متصل ہو گئے. او سے دوسرے معنی کی وضاحت کر رہے ہیں کہ یہاں پہ با کیا ہو جائے؟ فاختلط بھی میں جو با ہے وہ با صلہ والا ہو. حاشیے میں استاد محترم نے لکھ دیا ہے. اللہ ان کا صدقہ نصیب کرے یار، بڑی دعا نکل رہی ہے ان کے لیے. او اثر فی النبات الماء، یا پھر کیا ہے؟ پودے میں پانی نے کیا کیا؟ اثر کیا. فاختلط بھی، تو کیا ہو گیا؟ پودا پانی سے جا ملا. حتی رویہ، یہاں تک کہ وہ سبز و شاداب ہو گیا، میرا نام ہو گیا وہ. اب رویہ عربے کے کئی معنی نیچے لکھا ہوگا، لکھا نہیں لکھا. رویہ شجر تنعما وخضرا، سبزہ ہو جانا، سر سبز ہو جانا ہو گیا بھائی. جب سر سبز بول لو تو شاداب بھی بول لو. ہاں سارا پڑھیں گے، اثر انداز کرنا. سر، ہاں شیر بمانے سینچائی کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، پیچھے گزر بھی چکا ہے. فاصبح حشیما، حشیما کا ترجمہ کر رہے ہیں فعیل بمانے مفعول. پڑھ چکے ہو؟ ان رحمۃ اللہ قریب من المحسنین. جی چلیں. نبیون بمانے فاعل ہے. ٹھیک ہے، جیسا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کس معنی میں؟ اور رجیم بمانے مرجوم مردود. سب مل گیا آپ کو بڑا. ان رحمۃ اللہ قریب، اس میں فاعل قریب ہونے والے مقربانہ میں.
چلو فاصبح حشیما تو کیا ہے، تو وہ خشک اور رضا رضا نبات کے بارے میں ہو گیا۔ اب یہ حشیمن کے بارے میں عرض کر رہے ہیں کہ یہ اس کا واحد کیا ہے، حشیمتن ہے۔ اس میں جنس جمعی ہے، اس میں جنس جمعی اسے کہتے ہیں جہاں پہ یا اور تا لا کے ذریعے سے فرق بیان کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سے ان سے بولیں گے تو کیا ہے بھائی، واحد ہے کہ جمع ہے، انس کیا ہے، انس یہ جمع ہے، انسیہ کیا ہے، واحد ہے۔ فلن اکلم الیوم انسیہ، انسیون سے انسیہ، آج کسی بھی بندے سے میں بات نہیں کرنے والی۔ ایک ان سے بولیں گے جمع، بقرتن ایک گائے، بقر کئی گائے ہو جائیں گے، شجر جی۔ تدرو ریا، ذرا یدرو اور ذرا یدرو دونوں ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اصل میں وہی ہمارے طرف گیہوں وغیرہ نہیں کرتے، دھان وغیرہ بھوسا وغیرہ نکالنے کے لیے ہوا میں سے کرتے ہیں، وہ کیا بولتے ہیں اس کو یاد نہیں آ رہا، وہ چھانتے ہیں، وہ ہوا میں اس کو اچھالتے ہیں، جو یہ ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں نا، وہی کنڈیشن ہے۔ تو یہاں پہ ارے ہٹاؤ، ہوا اسے اڑا لے جاتی، چلو بھوسی نکالنے کے معنی میں استعمال کرتے، ٹھیک ہے۔ تنصفہ و تطیرہ کہ اسے کیا کہتی، اڑاتی ہے، دونوں معنی ایک ہی تقریباً تارہ کے معنی میں، اور یہ ہوا سے بکھیرتی ہے اور اڑا لے جاتی ہے۔ ایک قرات میں کہ ریا کی جگہ ری ہے، حمزہ اور علی، حمزہ کون ہے بھائی، جلدی جیسے نام ہے ایک ہی رہا کرو، اور علی کسائی، چلو آگے دیکھیں، مکان اللہ وعلی کل شیء مقتدرہ، مقتدرہ بمعنی قادر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں بھی نکالے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، تو کل شیء کا عام ہے، یہ ہو گیا ذکر العام، ٹھیک ہے، وہ ارادۃ الخاص، پڑھے آپ لوگ، عام بولا گیا اس سے مراد کیا ہے، یہ عام جہاں بھی اس طرح کا موقع مل آئے، آگے پیچھے سیاق و سباق دیکھ کر کے جہاں کہیں بھی وہ جس طرح کی بات ہوگی اسی طرح کے مفہوم کو علی کل شیء قدر کے بعد یہ نکالیں گے۔ یہاں کیا مفہوم چل رہا ہے، انشاء افنام کا معنی نکل کے آ رہا ہے، کیوں، وہی دنیاوی زندگی کی مثال ایسی جیسے کہ ایسا ایسا ہو، تو ویسا ویسا ہونے سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ یعنی پیدا کرنا اور فنا کرنا، وہ معنی علی کل شیء ذکر العام و ارادۃ الخاص کی قبیل سے ہے۔ یہ مثال آپ لوگ پڑھ چکے ہو، سبدہ میں پڑھے ہو، لیکن آپ لوگ تو قواعد الاساسیہ پڑھے ہو نا، اس میں بھی ہے۔ چلو قادرن، اب وہی بھائی تشبیہ کے سارے صورتحال آگے بیان کر رہے، دیکھو شبہ حالت دنیا فی نظرتها وبہجتها وما يتعقبها من الهلاك والإفناء بحال النبات يكون أخضر ثم يهيج فتطيره الريح كأن لم يكن، یہاں تک پوری بات ہے۔ تو کیا ہے، شبہ بھی پڑھیں گے یا شبیہ پڑھیں گے، شبات ایسا ہو جائے گا، شبیہ پڑھیں گے تو مجہول، وہی ہوگا کہ بھائی تبارک تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کی حالت کو، اس کی رونق شادابی اور اس کے بعد جو ہلاک اور فنا اس پر طاری ہو، تعاقب مطلب آئے یا طاری ہو، کو تشبیہ دی نبات کی اس حالت سے جو کیا ہو جائے، کبھی سبز ہو جائے، پھر کیا ہو جائے، سوکھ جائے، اور پھر اسے ہوا کیا کرے، اڑا لے جائے، ایسا محسوس ہے کہ وہ ہے ہی نہیں ہے۔ تو کیا بتایا اس میں، یعنی مشبہ مشبہ بھی دونوں کیا ہے، متعدد امور سے کیا منتزع کشیدی گئی، کھینچی گئی، تو حاصل کلام کیا نکلا، بلاغت کے اعتبار سے اس میں تشبیہ ہے، تمثیل ہے، اور کیا آ گیا، تشبیہ مرسل ہے، تشبیہ مجمل ہے، تشبیہ مرکب بالمرکب ہے، کتنی صورت نکل کے آ گئی۔ ارے غلامی اعلیٰ سے تو کچھ تو آئے گا نا، جس سمجھ آ گئے اس سکے۔ چلو آگے دیکھیں، اب وہی بات جو میں نے آپ سے عرض کی تھی، کیا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، پہلے کیا عرض کیا تھا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، کیا پیچھے ابھی تو بولا، کیا بولا ابھی آپ کو بھول گئے فٹافٹ، چلو وہی بات منطقی بولنے آ رہا ہوں۔ ایک دوسری بات اور کہ دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے تو عمومیت کا ذکر کر دیا، خصوص کیا بتایا، تخصیص عبادت تعمیم، تو پہلے تو پتہ چل گیا نا کہ دنیاوی زندگی ایسی سے کیا فنا ہونے والی ہے، پھر الگ سے کہہ رہا ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اس میں منطق ہے، وہ منطق ہم کرتے ہیں ابھی۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور کیا ہے، بیٹے کیا ہیں بھائی، دنیاوی زندگی کے سنگار ہیں، سیارے کا ترجمہ ہے، سنگار ہیں یہ۔ نوی بات توجہ، اس میں اسی پر عطف ہے، لا زاد القبر وعدت العقبہ، قبر کے توشہ اور آخرت کا سامان نہیں، لا برائے عطف ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا المال والبنون یہ دونوں آ چکے ہیں، حالانکہ بنون جمع ہے، مال کیا واحد ہے، تو ہونا کیا چاہیے تھا، یا تو آپ اس کو جمع لے کے آؤ یا کچھ اور لے کے آؤ یا ٹسنا لے کے آؤ،
لیکن کیا لکھا ہے زینت الحیات دنیا. آپ بتاؤ کیا ہوگا؟ مبتدا خبر میں مطابقت نہیں، اس پہ کوئی کلام نہیں کیا ہے. کہاں معطوف علیہ پر کوئی معطوف علیہ معطوف کا حکم ایک ہی ہوتا ہے کل ملا کے. تو وہ بات نہیں، نوے کے اعتبار سے جو ضابطہ جاری ہوگا وہ مبتدا خبر مطابق دکھاؤ، سمپل فارمولہ. مطلب اس کی شرطیں ہیں نا 5 شرطیں. ہاں کیا شرط؟ 5 شرطیں کہ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دونوں مساوی نہ ہو، یعنی مذکر و مؤنث دونوں کے لیے ایک جائز استعمال نہ ہو. اس میں کئی شرائط ہیں مساوی نہ، پلس یہ ہے کہ مشتق کی وجہ کچھ قید لگائے گئے، اس سے یہ بات نہیں کرے گی، ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ہم پھر یہ کہ مصدر ہے، مصدر میں کیا المصدر لا یذکر ولا یؤنث بل. چلو ٹھیک ہے، ہو گیا. آگے چلو. ایک بات تو یہ ہوگی، دوسری بات منطقی انداز میں کہاں چلے گی؟ وہ یہاں لکھ لیا ہوں. یا کیا لکھا ہے انہوں نے؟ المال والبنون. کیوں بطور خاص کیوں ذکر کیا گیا؟ کہ یہ وہی لوگ ہیں جو پیچھے انہوں نے کیا کہا تھا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا. تو اس کو بھی جیسے انہوں نے کہا تھا میرے پاس بہت مال ہے کچھ نہیں ہونے والا، تو ایک کامن بات کر دی، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. اب زیادہ بدماشی اتر آؤ گے تو سنو، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، ایک دم ڈائریکٹ بات. تم کہہ رہے ہو انا اکثر منک مالا واعز نفرا، دیکھو المال والبنون زینت الحیات الدنیا. اچھا ایک بات اور، یہاں پہ یہ شکل اول کا استعمال کیا ہے انہوں نے. کس کا؟ شکل اول کا. وہ کیسے؟ نکالو پردہ. صغرا موجود ہے، کبرا اور نتیجہ غائب ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا صغرا ہے، کبرا نکالو. اور ہر وہ چیز وکل ما ہوا شانہ. کیا یہ میں نے لکھا ہے، اس کو لکھ لیا آپ لوگ پڑھاپٹ. المال والبنون لکھے ہیں، زینت الحیات الدنیا صغرا. کبرا کیا ہے؟ وکل ما ہوا زینتها، وکل ما ہوا زینت الدنیا والآخرہ. یہ نکلے گی. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اسد کون ہے؟ زینت الحیات الدنیا. وکل ما ہوا زینت الحیات الدنیا فہوا ہالک، فالمال والبنون فہما ہالکان. ہو گیا ختم. اب پھر کیا کہو؟ اب اسی نتیجے کو بنا دو پھر صغرا. وکل ما ہوا ہالک، اگر کیا ہے؟ لا ينبغي یفتخر بہ، ہر وہ جو ہلاک ہو جائے تو اس پر کیا ہے؟ فخر مباحت بھی نہیں کرنی چاہیے. تو پہلے اشکال کے اندر جو ہے صغرے کبرے میں سے کبرا اور نتیجہ کو حذف کر دیا، وہ آپ نکال لیے. جو نتیجہ آیا پھر اس کو پھر صغرا بناؤ، اس کے بعد اس کو لے کے فٹ کر دو. کس کو؟ کہ دنیاوی زندگی پر کیا فخر ہے؟ نہیں کرنی چاہیے. تو پتہ چلا کیا کہ ان مال کو بھی فخر ہمیں نہیں کرنی چاہیے. چلے ہو گیا. منطق کے اعتبار سے بھی کچھ نہ کچھ. یہ بات تفسیر جمل میں موجود ہے، جمل میں اسی آیت کے تحت انہوں نے یہ بات لکھی ہے. بیضاوی وغیرہ میں بھی نہیں ملی، ساوی کو دیکھا اس میں بھی نہیں ہے، اوکے دیکھا کتابوں میں دیکھا. تفسیر جمل میں یہ موجود ہے، صراط کے سب میں لکھا ہے انہوں نے، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں. پارا وارا کیا ہو گیا؟ چلو 1-2 منٹ باقی چلیے بٹ دیکھو. والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی کیا ہے بھائی؟ باقیات الصالحات ہیں، والاعمال الصالحات، اور باقی تفصیلات ہے. اور نیک اعمال اور باقی رہنے والے جو ہیں وہ کون ہیں؟ کیا ہو گیا؟ اور باقی رہنے والے وہ کہ نیکیاں ہیں، نیک اعمال ہیں. کیا کہ انہوں نے یہ وضاحت کر دی ہے. الاعمال الخیر التي تبقى ثمرتها للانسان، یعنی وہ اعمال خیر کہ جن کا ثمرہ انسان کے لیے کیا ہوا ہے؟ باقی. اصل میں عبارت کیا ہے؟ اس میں بہت زبردست بات انہوں نے کی، اس میں بلاغت ہے، بہت واضح بلاغت ہے. تھوڑا سا بتاتا رکتا ہوں. کیا ہے؟ خیر عند ربک ثوابا، ثواب کے اعتبار سے تمہارے رب کے نزدیک کیا ہے؟ یہ بہتر ہے، اور امید میں سب سے بھلی ہے. وخیر عملا، اور امید کے اعتبار سے کیا ہے؟ سب سے بہتر ہے، سب سے بھلی ہے. رک جاؤ یار تھوڑا. لأنہ وعد صادق، یہ کیا ہے؟ کہ سچا وعدہ. ٹھیک ہے. واکثر الاعمال کاذبۃ، اور اکثر جو امیدیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ جھوٹی ہوتی ہیں. یعنی اس کی جو امید تو جھوٹی نہیں ہوتی ہے بھائی، امید والا جھوٹ ہوگا نا. میں امید کہاں سے جھوٹنے والی وہ امید والے کی وجہ سے کیا جھوٹ کہا ہے؟ اس کو انہوں نے کہا ہے یعنی ان صاحبہ یعمل فی الدنیا ثواب اللہ ویصیبہ فی الآخرہ، کہ جس کا جو امید رکھنے والا بندہ کیا کرتا ہے؟ دنیا کے اندر ثواب کی امید رکھتا ہے، اور آخرت میں اسے پاتا ہے. وہ امید آخرت میں دنیا میں کر رہا ہے، آخرت میں اس کو پاتا ہے. ہوگا دیکھو یہاں اس پہ بہت مختلف روایات ہیں. چلو یار یہ آ چکے ہیں، چھوڑ دیں.
جلد باز میں بتا بھی نہیں پاؤں گا، دقت ہوگی۔ صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔